اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھا کر، اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کی لاشوں کو اٹھا کر یہ کہتے ہیں ہم مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور یہ کہتے ہیں ہم ایک اللہ کو مانیں گے۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اور اس کی بازیابی کے لیے جو آج کھڑے ہوئے ہیں وہ پکے ایمان والے ہیں، گواہی دیجئے اور دل سے ان کی گواہی دیجئے، وہ پکے ایمان والے ہیں، اور اپنے اندر ایمانی اسپرٹ پیدا کیجئے، ایمانی طاقت پیدا کیجئے۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد یوں کہنا کہ میں ایک اللہ پر کو مانتا ہوں، یوں کہنا میں رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، یہ ہے جگر گردے کا کام۔ حضرات صحابہ کی یہی مثالیں تھیں۔ ایک شہید جب وہ شہید ہوتا ہے اس کے خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کو مقبول کرتے ہیں اور گناہ کو معاف کر کے جنت میں داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بتلایا ہے اگر تم ایمان کو مضبوط بنانا چاہتے ہو، ایمان کو کامل کرنا چاہتے ہو، ایمان کو پاورفل بنانا چاہتے ہو تو 4 باتیں میں کہتا ہوں، اس کو سنو۔ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ محترم المقام، قابل صد احترام حضرت سامعین کرام، بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے قیمتی شے اور سب سے قیمتی چیز بنائی ہے دنیا میں، تو وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی خوشنودی اور جنت میں داخلہ نصیب ہوتا ہے، وہ ہے دولت ایمان۔ دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی ہے۔ ایک مسلمان زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے، اور پھر اس ایمان کی فکر آخر سانس تک کرتا ہے، تو پھر یہی ایمان اسے قبر میں نجات دیتا ہے، اور یہی ایمان اسے آخرت کی سختیوں سے بچاتا ہے، اور یہی ایمان اس کو پھر جنت میں داخل کرتا ہے۔ پھر ایمان کے اندر بھی فرق ہے، کسی کے اندر یہ ایمانی حرارت اور ایمانی کیفیت کم ہوتی ہے، اور کسی کے اندر یہ ایمان بڑا ہوا ہوتا ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں، اہل ایمان ہے، وہ ایمان کے اعتبار سے کم زیادہ ہے۔ ایک بلب ہے، اس کی بھی روشنی ہے، اور ایک اس سے بڑا بلب ہے، اس کی زیادہ روشنی ہے، اور پھر ایک سورج ہے، اس کی اور زیادہ روشنی ہے۔ ایک ایمان بہت کمزور ہے، بالکل دھاگے کی طرح، ایک ایمان تھوڑا مضبوط ہے، اور ایک ایمان بہت پہاڑ جیسا مضبوط ہے۔ تو ایمان کے اندر بھی ہر ایک کی فرق ہے۔ یہ ایمان کب جانچا جاتا ہے، کب پرکھا جاتا ہے؟ جب اس ایمان کی وجہ سے آدمی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اس ایمان کی وجہ سے آدمی کے اوپر پریشانیاں آتی ہے اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، تو جب اس کی قیمت اس کے دل میں کیا ہے سمجھ میں آتا ہے۔ کیا وہ ان حالات کے اندر ایمان پر باقی رہے گا یا پیچھے ہٹ جائے گا، یا ان حالات کے اندر وہ ڈٹا ہوا رہے گا؟ یہاں ہے ایمان کا امتحان۔ دیہاتوں کے اندر، گاؤں کے اندر کوئی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور کسی کی بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، کسی نے کہہ دیا ہم علاج کرا دیں گے، کسی نے کہا ہم شادی کرا دیں گے۔ سر چھپانے کے لیے آسرا سہارا نہیں ہے، ہم سہارا دے دیں گے، لیکن بس یہ کرنا ہوگا کہ عیسائی مذہب کو قبول کرنا پڑے گا۔ بیماریوں کی لسٹ سامنے ہے، شادیوں کے مسائل سامنے ہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، ایمان کو بیچ کر، ایمان کا سودا کر کے یہ تمام دنیا کی چیزیں حاصل کر لی جاتی ہے۔ مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، کیا ہوا؟ بہت کمزور ہو چکا تھا ایمان، گویا کہ ایک دھاگے کی طرح ہو گیا تھا، ذرا سا دھکا لگا اور وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور ایک ایمان وہ ہوتا ہے کہ دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، دشمن کہہ رہا ہے کہ ایمان کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا، تو ایک ایمان والا کہتا ہے
میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دو تب بھی میں ایمان کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ایمان تپتی ہوئے ریت پر لٹایا جا رہا ہے، مکے کی زمین میں کھینچا جا رہا ہے اور کہتے ہیں احد احد اللہ ایک ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ان سے کہا گیا چھوڑ دو ایمان کو، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، پوری طاقت ہمارے پاس ہے، پوری قوت ہمارے پاس ہے۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ ہاتھ نہیں جوڑے تھے اور کہا تھا اے ظالم، اے دشمن خدا، اے دشمن رسول، تجھے کیا کرنا ہے کر لے، میں تو ایمان کے اوپر ہی باقی رہوں گی اور ایمان کے اوپر جان دوں گی۔ پھر کیا ہوا؟ ظالم نے ختم کر دیا، شہید کر دیا، لیکن ایمان کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ یہ ہے ایمان کی مضبوطی۔ ایمان سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آج ایمان کا نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیے، غزہ کے مسلمانوں کو دیکھیے، وہاں کے مسلمانوں کے حالات معلوم کیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ گھر لٹ گیا ہے، پراپرٹیاں ختم ہو گئی ہے، گھر کے ملبے پٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے ہم ایمان سے پیچھے ہٹ جائیں گے، بلکہ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ہم اس رب کی گواہی اس وقت بھی دیتے تھے جب ان عالیشان محلات میں رہتے تھے، آج ہمارا گھر ملبے میں تبدیل ہو گیا، ہمارے گھروں میں سب کی لاشیں بچ گئی، اس کے باوجود آج ہم ایمان پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ایمان، ایمان کا سودا ہونے نہیں دیتے۔ اللہ کا شکر ہے ویسی آزمائشیں نہیں ہیں، ورنہ ہم کمزور ایمان والے، ہمارا کیا ہوتا پتہ نہیں۔ وہ ایمان والے ہیں اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھا کر، اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کی لاشوں کو اٹھا کر یہ کہتے ہیں ہم مسجد اقصی کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور یہ کہتے ہیں ہم ایک اللہ کو مانیں گے، ایک اللہ پر ہم ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ ہے ایمانی طاقت، یہ ہے ایمانی قوت، اور یہ ہے ایمانی پاور۔ ایمان ایک جیسا ہر ایک کا نہیں ہے۔ ایمان کی آزمائش، ایمان کی قوت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب سامنے دشمن دندنا رہا ہو اور یوں محسوس ہو کہ آج میری زندگی ختم ہونے والی ہے، زندگی کا عیش و آرام ختم ہونے والا ہے، اس کے باوجود دل کے اندر اللہ کی ذات پر پکا ایمان ہو، اللہ کی ذات پر کامل ایمان ہو، اور یوں سوچے میں زندہ بھی اللہ کے لیے تھا، زندگی بھی اللہ ہی نے دی تھی، آج اگر اللہ یہ زندگی لے رہے ہیں تو اسی کے نام پر میں قربان کرتا ہوں۔ یہ ہے ایمان کی تازگی اور یہ ہے ایمانی پاور۔ آج امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، غزہ کے مسلمان پوری امت مسلمہ کے ایمان کو جگا رہے ہیں۔ اٹھو، بیدار ہو جاؤ، کب تک سوتے رہو گے؟ عرب ممالک کو جگا رہے ہیں، ان کے دلوں پہ دستک دے رہے ہیں، یہ چھوڑ دو عیش و عشرت کی زندگی، یہاں پر ہمارے بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے اور تم ڈانس کے اندر مصروف ہو، عورتوں کے ساتھ ناچنے میں مصروف ہو۔ چھوڑ دو یہ عیش و عشرت، یہ چیز کام آنے والی نہیں ہے، ایمان کام آنے والا ہے۔ جاؤ، اگر تم دیکھ سکتے ہو اپنی آنکھوں سے دیکھو، جنت ہمارا استقبال کر رہی ہے، جنت میں ہماری روحیں پہنچ رہی ہے، ہمارے رشتہ دار وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ ایک شہید جب وہ شہید ہوتا ہے، اس کے خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کو مقبول کرتے ہیں اور گناہ کو معاف کر کے جنت میں داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کھجور کھا رہے تھے، احد کا معرکہ چل رہا تھا، دشمن کی تلواریں چمک رہی تھی، اور یوں کہتے ہوئے آگے بڑھے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور شہید ہو گئے۔ یہ ایمانی طاقت ہے، یہ ایمانی قوت ہے۔ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اور اس کی بازیابی کے لیے جو آج کھڑے ہوئے ہیں وہ پکے ایمان والے ہیں۔ گواہی دیجئے اور دل سے ان کی گواہی دیجئے، وہ پکے ایمان والے ہیں، اور اپنے اندر ایمانی اسپرٹ پیدا کیجئے، ایمانی طاقت پیدا کیجئے۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد یوں کہنا کہ میں ایک اللہ پر کو مانتا ہوں، یوں کہنا میں رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، یہ ہے جگر گردے کا کام۔ حضرات صحابہ کی یہی مثالیں تھیں۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، پڑھی ہی ہے، من احب للہ، ایمان کامل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بتلایا ہے، اگر تم ایمان کو مضبوط بنانا چاہتے ہو، ایمان کو کامل کرنا چاہتے ہو، ایمان کو پاورفل بنانا چاہتے ہو، تو 4 باتیں میں کہتا ہوں، اس کو سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، اللہ کے لیے محبت کرو، ہر ایک سے محبت اللہ کے لیے کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے محبت۔ میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں رب کی خوشنودی کے لیے، میں اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتا ہوں رب کی خوشنودی کے لیے، میں رشتہ داروں سے تعلق رکھتا ہوں رب کی خوشنودی کے لیے، میں اہل ایمان سے تعلق رکھتا ہوں رب کی خوشی کے لیے،
میں فلسطین کے مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہوں رب کی خوشی کے لیے. میں ہر اس شخص سے تعلق رکھتا ہوں جو اللہ کا بندہ ہے, کلمہ گو ہے, رب کی رضا کے لیے, تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی میں یہی محبت تھی. من احب للہ, اللہ کے لیے محبت کرتے تھے. اگر دشمن بھی ہوتا ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے لیکن وہ کہتا کہ معاف کر دو, تو رب کی رضا کے لیے اس کو بھی معاف کر دیتے. رب کی رضا یہ سب چیزوں پر مقدم تھی. آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس محبت کو اجاگر کریں. میرا تعلق ہر ایک سے رب کی رضا کے لیے ہو. تو یہ صفت اگر پیدا ہوگی, یاد رکھیے ایمانی ایک علامت آپ کی زندگی کے اندر آئے گی, میری زندگی کے اندر پیدا ہوگی. میں کسی سے محبت اس واسطے رکھتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. من احب للہ وابغض للہ. اگر میری کسی سے دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا نافرمان ہے, اللہ کا باغی ہے, اس واسطے میں اس سے دشمنی کرتا ہوں. مجھے امریکہ سے دشمنی ہے, اسرائیل سے دشمنی ہے, اس واسطے کہ وہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں. ومن ابغض للہ, اللہ کے لیے دشمنی ہے یہ. اگر آج ہمیں اسرائیل سے دشمنی ہے, اسرائیل کی اس فوج سے دشمنی ہے جو بے قصور مسلمانوں کا خون بہا رہی ہے, سمجھیے یہ ایمان کی علامت ہے, یہ ایمان کی نشانی ہے. دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, ان کی صفت بتلائی گئی. رحماء بینہم اشداء علی الکفار, کفار کے اوپر بڑے سخت تھے, آپس میں رحم دل تھے. تو جو اللہ کا دشمن, جو اسلام کا دشمن وہ میرا دشمن, جو قرآن کا دشمن وہ میرا دشمن, یہ ایمان کی علامت ہے. آج کہا جا رہا ہے ان سے دشمنی کا اظہار کیجئے, دشمنی کا ثبوت دیجئے. ان کی جو تمام کی تمام اسرائیلی کمپنیوں کے چیزیں ہیں, پروڈکٹ ہے, اس کا بائیکاٹ کیجئے اور ظاہر کیجئے مجھے اس سے دشمنی ہے. اس کا اگرچہ کہ کچھ نہ بگڑے کوئی بات نہیں ہے, اس کو کوئی نقصان نہ ہو کوئی بات نہیں ہے, لیکن مجھے اس سے دشمنی ہے, میں یہ استعمال نہیں کروں گا. اس کے برخلاف بہت ساری چیزیں ہیں یہاں کی کمپنیوں نے بنائی ہیں, اور دوسری کوالٹی کی چیزیں ہیں. واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر ایسی چیزیں موجود ہیں, ان کی جو چیزیں ہیں وہ بھی بتا دی گئی. اور اس کا جو بدل ہے, ہم اگر ایک شیمپو استعمال کرتے ہیں اگر اسرائیلی کمپنی کا ہے تو ایک دوسرا شیمپو وہ بھی ہے جو اسرائیل کی کمپنی کا نہیں ہے اور کوالٹی کا ہے, ویسی چیزیں استعمال کیجئے. ومن ابغض للہ, جو مسلمانوں کا دشمن, جو اللہ کا دشمن, جو رسول اللہ کا دشمن, جو ہمارے قبلہ اول کا دشمن, وہ ہمارا دشمن ہے, ہم بھی اس سے دشمنی کریں گے. یہ ایمان کی علامت ہے, یہ ایمان کی نشانی ہے. ومن ابغض للہ, اللہ کے لیے دشمنی ہو, اللہ کے لیے بغض ہو, عداوت ہو. اور تیسری صفت بیان کی گئی ومن اعطى للہ, اگر کسی کو دے تو اللہ کی محبت کے لیے دے. خرچ کرنا اللہ کی محبت کے لیے ہو, والدین کے اوپر خرچ کرنا, بیوی بچوں کے لیے خرچ کرنا, رشتہ داروں پر خرچ کرنا, اڑوس پڑوسوں پر خرچ کرنا, غریبوں پر خرچ کرنا, یتیموں پر خرچ کرنا, مسجدوں میں خرچ کرنا, مدرسوں میں خرچ کرنا, اور جتنے بے کس ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا, یہ اللہ کے لیے ہو. مجھے اللہ سے محبت ہے اور اللہ کا وعدہ ہے میں یہاں پر خرچ کروں گا وہاں مجھے ملے گا, اس واسطے میں خرچ کر رہا ہوں. ومن اعطى للہ ومنع للہ, اور اگر کسی کو نہ دے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نہ دے. یہ اللہ کا دشمن ہے, اس کو میں نہیں دیتا. یہ اللہ کا باغی ہے, میں اس کو نہیں دیتا. یہ اللہ کی نافرمانی کرتا, میں اس کو نہیں دیتا. یہ بھی ثواب ہے, یہ بھی عین ایمان ہے. یہ 4 علامتیں ہیں, 4 نشانیاں حدیث کے اندر بتلائی گئی. اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ رہی ہے تو سمجھ جائیے ہمارا ایمان پاورفل ہے اور ہمارا ایمان کامل ہے. محبت اللہ کے لیے ہو, دشمنی اللہ کے لیے ہو, دینا اللہ کے لیے ہو, نہ دینا وہ بھی اللہ کے لیے ہو. اور پھر میں نے جیسے کہ کہا ایمان میں فرق ہے. ایک صحابہ کا ایمان, ایک ہمارا ایمان, اور پھر ایک غزہ کے مسلمانوں کا ایمان, فلسطین کے مسلمانوں کا ایمان, اور ایک ہمارا ایمان. زمین آسمان کا فرق ہے. اس واسطے ایمان کو مضبوط بنائیے, ایمان کو طاقتور بنائیے, ایمانی صفات اختیار کیجئے, اللہ سے لو لگائیے اور اللہ کے احکامات پہ چلتے رہیے. ایمان مضبوط ہوگا اور کامل ہوگا. پھر آپ اعلان کریں گے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نمازیں, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, وہ تمام کے تمام رب العالمین کی رضا کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے ایمان کو پاورفل بنائے, مضبوط بنائے, کہ جس کے ذریعے سے ہم دشمن کو پاش کر دے. اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اور پورے جہاں میں جتنے بھی اہل ایمان ہیں انہیں ایمانی پاور نصیب فرمائے.